learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह नहल आयत 121। शाकिरन लिअन उम्मीही, शुक्रगुजार था उसकी नेमतों पर। इज्तबाहू, उसने चुन लिया उसे। वहुदाहू इला सिरातिम मुस्तकीम, और सीधे रास्ते की तरफ उसे हिदायत दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौली तौर पर भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले थे, और अमली तौर पर भी अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भलाई अता की, उनको ज़ाहिरी और बातनी नेमतों से नवाजा, और उन्होंने उन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का इंतखाब थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने खलील के तौर पर मुंतखब कर लिया और उन्हें अपनी मखलूक में से चुने हुए मुकर्रब बंदों में शामिल किया। उन्हें दीन इस्लाम और सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत दी। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल अंबिया 51 में, वलकद आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन कब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन, और बिलाशुबा यकीनन हमने इससे पहले इब्राहीम को उसकी समझ बूझ अदा की थी और हम ही उसे जानने वाले थे। व आतैनाहु फिद दुनिया हसना, और हमने उसे दुनिया में भलाई दी। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और बिलाशुबा आखिरत में वो यकीनन नेक लोगों में से होगा। यानी उन्हें दुनिया में कुशादा रिज़्क, खूबसूरत और नेक सीरत बीवी, नेक औलाद और अच्छे इखलाक और आदात से नवाजा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अगरचे ना दुनिया में बहुत ज़्यादा पैरोकार मिले, ना इक़्तिदार मिला, लेकिन कुरान की गवाही है दुनिया के हसना से मुराद वही खसूसियात हैं जो रब ने बताई हैं। अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी, यकसुई, शिरक ना करना, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला का इंतखाब होना और अल्लाह ताला की तरफ से राह रास्त पर होना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह ताला ने कामिल तरीन हस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की इत्तबा करें, आप और आपकी उम्मत उनकी पैरवी करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सालिहीन के आला मुकाम में होंगे, यानी जन्नत में। फरमाया सूरह अनआम 83 में, और ये हमारी दलील है जो हमने इब्राहीम को उसकी कौम के मुकाबले में दी थी। हम जिसके चाहते हैं दर्जात बुलंद कर देते हैं, बेशक आपका रब कमाल हिकमत वाला सब कुछ जानने वाला है। सुम्मा अवहैना इलैका, फिर हमने आपकी तरफ वही की, अनित्तबि मिल्लता इब्राहीमा, कि आप इब्राहीम की मिल्लत की पैरवी करें, हनीफा जो यकसू था, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वह मुशरिकों में से नहीं थे। मिल्लत से मुराद ऐसा दीन है जिसे अल्लाह ताला ने किसी नबी के जरिए लोगों के लिए जरूरी करार दिया है। फरमाया, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम दीनन कय्यिमम मिल्लता इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। आप कह दें मेरे रब ने मुझे सीधी राह दिखलाई है कि वो एक मजबूत दीन है, मिल्लत इब्राहीम है जो एक ही तरफ के थे, मुशरिकों में से ना थे। सूरह अनआम 161। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका तौहीद और शिरक की नफ़ी का था। अल्लाह ताला ने गवाही दी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो मोहिद थे, मुशरिक नहीं थे। इन्नमा जुइल सब्तु, यकीनन हफ्ते का दिन मुकर्रर किया गया, अलल्लज़ीन इख्तलफ़ू फ़ीही, उन लोगों पर जिन्होंने उसमें इख्तलाफ किया। यानी जिन लोगों पर सब्त को फ़र्ज किया गया था, यानी हफ्ते के दिन की पाबंदी को, जब उन्होंने जुम्मे के दिन के बारे में इख्तलाफ किया, उनका इख्तलाफ ये था कि अल्लाह ताला हफ्ते के दिन की ताज़ीम और एहतराम उन पर वाजिब कर दे। अल्लाह ताला ने तौरात की शरीयत में उन पर जुम्मे का दिन ही वाजिब किया था। हकीकी फजीलत जुम्मे ही के दिन को हासिल है। अल्लाह ताला ने उसी दिन की तरफ उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई फरमाई। हफ्ते के दिन के वाजिब करने का मुतालबा यहूदियों ने खुद किया और फिर उसकी पाबंदी नहीं कर पाए। व इन्ना रब्बा का, और यकीनन आपका रब, लियहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन उनके दरमियान फैसले फरमाएगा, फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफून, उसमें जिसमें वो इख्तलाफ किया करते थे। अल्लाह ताला ने जुम्मे का दिन मुकर्रर किया, फिर उनके मुतालबे पर हफ्ते का दिन मुकर्रर किया। ये हफ्ते के दिन पर जमे रहे यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम को माबूस किया गया। वो हफ्ते के दिन पर ही जमे रहे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम उठा लिए गए, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद ईसाइयों ने कुस्तंतनीन के दौर में यहूदियों की मुखालफत में इतवार का दिन मुकर्रर किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, हम बाएतबार तरतीब सब उम्मतों के बाद आए हैं, लेकिन कयामत के दिन हिसाब किताब और जन्नत पे जाने के लिहाज से सबसे आगे होंगे। हाँ, यहूद नसारा को हमसे पहले किताब जरूर दी गई थी, बस जुम्मे के दिन इबादत करना उन पर फर्ज किया गया था, मगर उन्होंने इख्तलाफ किया। बस अल्लाह ताला ने हमें उसकी हिदायत कर दी, तो बस सब लोग इस बात में हमसे पीछे हैं। यहूद का दिन कल यानी हफ्ते का दिन, और नसारा का दिन परसों यानी इतवार है। सही बुखारी 876। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग हमसे पहले थे अल्लाह ताला ने उनको जुम्मे के दिन से महरूम कर दिया, तो यहूद का दिन हफ्ता और नसारा का दिन इतवार मुकर्रर हुआ।
پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا اور جمعے کے لیے ہم کو ہدایت دی، غرض یہ کہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کے دن مقرر ہوئے، اور اسی ترتیب کے لحاظ سے وہ یعنی یہود و نصارہ قیامت کے روز ہمارے پیچھے رہیں گے، دنیا میں ہم سب سے پیچھے ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوگا۔ صحیح مسلم 1982۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور ان سے بحث کریں، باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو زیادہ اچھا ہو، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور بعد میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا کہ یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ سورہ حامیم سجدہ 33۔ بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی سے جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی ہے، اور اس کی کتاب کے ساتھ جو اس نے آپ پر نازل کی ہے، یعنی ہر ایک کو اس کے حال، اس کے فہم اور اس کے اندر کی قبولیت کے مطابق دعوت دیجیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسانی کرو اور سختی نہ کرو، خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ صحیح بخاری 69۔ والموعظۃ الحسنۃ، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ مراد وہ واقعات اور قصے ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے والی قوموں کے متعلق ہیں، تاکہ انہیں سن کر لوگ عبرت حاصل کریں۔ آپ ان کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کریں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائیں۔ آپ ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کریں، یعنی مناظرے کے وقت لب و لہجہ اچھا ہو، اچھے الفاظ اور میٹھے جملے استعمال کریں۔ ابو وائل سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کے دن لوگوں کو واعظ سنایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز واعظ سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا تو سن لو کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز مانے ہے تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم لوگ تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں واعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے کہ ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں، واعظ کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے۔ صحیح بخاری 70۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو زیادہ اچھا ہو۔ مراد ہے کہ بحث اور مناظرے کی صورت کے موقع پر نرمی اور محبت اختیار کرنا، بحث کے موقع پر طعنوں اور سختی سے گریز کیا جائے، لہجے میں تلخی نہ رکھی جائے، بدتمیزی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ العنکبوت 46 میں، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اور تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر انتہائی احسن انداز میں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو دونوں کو یہ حکم فرمایا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، پھر دونوں اس سے نرم بات کہو، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ سورہ طٰہٰ 44۔ اِنَّ رَبَّکَ، یقیناً آپ کا رب، ہوا اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اسے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، وہوا اعلم بالمہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی آپ کا رب ہدایت اور گمراہی کے معاملے کو خوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جس نے اسے گمراہی میں مبتلا کیا، اور وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا اعمال کیے تھے جو اسے گمراہی تک لے گئے، اور وہ انہی اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ سورہ القصص 56۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اس کی مانند جتنی تکلیف تمہیں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کو مباح کیا ہے اور احسان کی ترغیب دی ہے کہ اگر تم بدلہ لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اسی قدر بدلہ لو۔ قصاص میں برابری کا حکم ہے اور بدلہ لینے میں مساوات کی تعلیم ہے۔ شروع میں مسلمانوں کو مشرکوں سے درگزر کرنے کا حکم تھا، پھر چند معزز شخص مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے دے تو ہم ان سے بدلہ لے لیں۔ اس پر یہ آیت اتری جسے آیت جہاد نے منسوخ کر دیا۔ ابن کثیر۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر آپ صبر کریں، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ صبر بدلہ لینے سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور برائی کا بدلہ اس جیسی ایک برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ الشعراء 40۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ ابتدا کرنے والے پر ہی ہوگا جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے، یعنی زیادتی نہ کریں۔ صحیح مسلم 6591۔ وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کریں، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کی تاکید کی ہے۔ صبر وہی کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ صبر پر مدد کرتا ہے اور ثابت قدم رکھتا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر غم نہ کریں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، اور نہ آپ تنگی میں ہو، مِمَّا يَمْكُرُونَ، اس سے جو وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکوں پر غم کھانے اور دل تنگ ہونے سے بچنے کی نصیحت کی ہے، یعنی جب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ دین کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں تو غم نہ کریں، کسی سختی یا تنگی میں مبتلا نہ ہوں، ان کی چالیں اور ان کے فریب انہی پر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ الاعراف آیت 2۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ کے متقیوں کے ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے شر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے اور کامیابی سے ان کو ہمکنار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کی مدد کرتا ہے، یعنی ان کو تقویت دیتا ہے، ان کو کامیاب کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سورہ انفال آیت 12۔ اس آیت میں تقوی رکھنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے حرام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ محسنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اخلاص سے قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور انہی کو دشمنوں اور مخالفوں پر کامیابی عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ نحل آج مکمل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اسی طرح قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔